نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. صدق الله مولانا العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللہ رب العزت خالق کائنات کی حمد و ثنا پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عاجزانہ ہدیہ درود و سلام کے بعد تمام احباب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ تعالی اللہ رب العزت کے فضل اور احسان سے ہفتہ وار بابرکت محفل حمد و نعت اور درس و بیان میں ہم سب شریک ہیں. دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اس محفل پاک کی برکات نصیب فرمائے اور ہم سب کو ایسی روحانی محافل کے اندر بار بار شرکت کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے. آج کی اس مبارک نشست میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا ذکر خیر اور ذکر مبارک کرنے کی سعادت اللہ رب العزت ہمیں عطا فرما رہا ہے. دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس مبارک ذکر کی برکت سے آقا کریم علیہ السلام کی ساری امت کو اور ہماری آنے والی نسلوں کو مستفید فرمائے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام وہ مبارک ہستی ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت نے جد الانبیاء ہونے کا شرف عطا فرمایا. انبیاء کرام کے دادا جان وہ جلیل القدر انبیاء کرام علیہ السلام میں سے ہیں اور یہ نسبت خاص طور پر آقا کریم علیہ السلام کی وجہ سے ان کو نصیب ہوئی، کیونکہ آپ کی نسل مبارک میں سیدنا اسماعیل علیہ السلام جو آپ کے فرزند اور بیٹے ہیں ان کی مبارک نسل میں پھر آگے صرف نبوت آقا کریم علیہ السلام کی ذات مبارکہ پر ہے. پوری نسل مبارک میں درمیان میں نبی نہیں ہے. تو سیدنا اسماعیل علیہ السلام اس واسطے سے نبوت کے اعتبار سے آقا علیہ السلام کی والد گرامی ہوئے اور پھر آگے ابراہیم علیہ السلام دادا جان ہوئے. تو آقا کریم علیہ السلام کی نسبت کی وجہ سے تمام انبیاء کرام کے دادا جان ہونے کا شرف حاصل ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں 47 مرتبہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر مبارک آیا اور پوری ایک سورت بھی اللہ رب العزت نے سورہ ابراہیم نازل فرمائی. چند ایک آیات ہیں اور میں چند ایک باتیں میں آج کی اس نشست میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلی جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے یہ سورہ مریم ہے اور آیت مبارکہ نمبر 41 ہے 41. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم. آقا کریم علیہ السلام کو اور ان کے صدقے سے ہمیں حکم دیا کہ آپ اس کتاب میں یعنی قرآن مجید کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیجیے، ان کا ذکر کریں. اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، کیونکہ وہ بے شک اللہ رب العزت کے بڑے صاحب صدق نبی تھے، شان صدیقیت کی حامل ہستی ہیں.
اب اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے آقا کریم علیہ السلام کو اور ان کے صدقے سے امت کو حکم دیا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کریں. تو سب سے پہلی چیز سمجھنے والی یہ ہے کہ جس کام کے کرنے کا اللہ حکم دیتا ہے اس کام کا کرنا اللہ رب العزت کی بارگاہ سے اجر کے حصول کا ذریعہ بنتا ہے. اس پر اللہ اجر عطا فرماتا ہے. اب اس سورہ پاک میں دیگر انبیاء کرام کا ذکر بھی ہے. میں سیدنا اسماعیل علیہ السلام والی آیت کریمہ بھی کوٹ کروں گا. تو سمجھنے والی بات یہ ہے کہ بار بار اللہ رب العزت نے انبیاء کرام کا ذکر فرمایا. وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ موسیٰ وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل. تمام انبیاء کرام کو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا اور ذکر کر کے فرمایا کہ ان انبیاء کرام کا ذکر کیجئے. تو یہ مقام سورہ مریم کا آقا کریم علیہ السلام کے ذکر مبارک کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ اگر دیگر انبیاء کرام کا ذکر کرنے کا اللہ حکم فرما رہا ہے تو آقا کریم علیہ السلام کا ذکر مبارک کرنا درجہ اولا افضل حیثیت اور فضیلت اور شان رکھتا ہے. اگر ان انبیاء کرام کے ذکر پر اجر ہے تو یقیناً سردار الانبیاء آقا کریم علیہ السلام کا ذکر خیر کرنا اس سے بڑھ کر اجر کا باعث اور ذریعہ بنتا ہے. سب سے پہلی چیز یہ سمجھنے والی ہے. پھر اللہ رب العزت نے فرمایا، چونکہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا ذکر بھی ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا آیت مبارکہ نمبر 54 میں 54 وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل. آپ اس کتاب میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر بھی کیجئے. اور کیا فرمایا ان کے لیے؟ اِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ. یہ وہ ہستی ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کہ وہ ہر حال میں بے شک اپنے وعدہ کو بڑا خاص انداز سے نبھانے والی ہستی ہیں. وعدہ پورا کرنا ان کی ذات مبارکہ کی یعنی اوصاف میں سے اعلیٰ ترین وصف ہے آپ کا. صادق الوعد، وعدے کے سچے. وکان رسولا نبیا، اور اللہ رب العزت نے ان کو نبوت کے ساتھ ساتھ منصب رسالت عطا فرمایا. یعنی کہ اللہ رب العزت نے ان کو منصب رسالت پر فائز فرمایا، نبی اور نبی سے افضل پھر رسول. پھر آگے ان کی حیات طیبہ کا ذکر ہے، ان کی چند ایک احوال ہیں. میں ایک حدیث پاک یہاں کوٹ کرنا چاہتا ہوں سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے ذکر مبارک کے ساتھ. آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام وہ ہستی ہیں جنہوں نے روئے زمین پر سب سے پہلے عربی زبان میں کلام کیا. عربی زبان میں کلام کرنے والی سب سے پہلی ہستی، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام عبرانی تھے. سب سے پہلی ہستی جو عربی زبان میں جس نے کلام کیا وہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام. اور نہ صرف کہ کلام کیا، عربی زبان کا لکھنا، لکھا کیسے جائے گا پورا جملہ بھی اور الفاظ کے ساتھ بھی، اس کو جاری کرنے والی ہستی وہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام ہے. اور وہ زبان اتنی عظیم ہے کہ جس زبان میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو نازل فرمایا. یہ وہ ہستی ہیں سیدنا اسماعیل علیہ السلام. پھر اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے قرآن مجید میں ایک ایسا خوبصورت ذکر فرمایا ہے کہ اسی انداز سے اللہ رب العزت نے ذکر آقا کریم علیہ السلام کا فرمایا. اب ذرا مقام اور عظمت اور شان کو دیکھیے. آقا کریم علیہ السلام کے لیے رب کائنات نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. میرے محبوب پاک علیہ السلام کی جو حیات ہے طیبہ زندگی ہے، اور جس طرح میرے محبوب پاک نے زندگی اور حیات گزاری ہے وہ تمہارے لیے سب سے بہترین نمونہ ہے، آئیڈیل ہے. اگر تم فالو کرنا چاہتے ہو تو کائنات میں سب سے بہترین آئیڈیل لائف ہے. یہ آقا کریم علیہ السلام کے لیے فرمایا. اور سورہ ممتحنہ میں پارہ نمبر 28 میں آیت مبارکہ نمبر 4 میں اللہ رب العزت نے فرمایا قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ. حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ ہستی ہیں کہ تمہارے لیے ان کی حیات بھی بہترین نمونہ ہے اقتداء کرنے کے لیے. یعنی آپ اندازہ کریں کہ جس انداز سے آقا کریم علیہ السلام کی حیات طیبہ کو فالو کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا، وہی انداز اللہ رب العزت نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے لیے فرمایا. یہی وجہ ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انبیاء کرام علیہم السلام میں سب سے زیادہ میری شبیہ
جو مشابہت ہے ظاہری صورت میں، وہ اگر کسی کی ہے تو ابراہیم علیہ السلام کی ہے۔ سب سے زیادہ میری ظاہری صورت میں مشابہت رکھنے والی ہستی سیدنا ابراہیم علیہ السلام۔ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ شان اور یہ عظمت عطا فرمائی۔ اب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا جب ذکر کیا جاتا ہے اور آپ کی جب بات کی جاتی ہے تو یہ بات ذہن نشین رکھیے کہ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر سورہ البقرہ میں شروع میں، یعنی پہلے پارے میں آیت مبارکہ نمبر 121 122 سے شروع کر کے اللہ رب العزت نے جو فرمایا، تو آپ کی عظمت کے حوالے سے رب کائنات نے جو جس طرح ان کا تعارف کروایا، اور وہ آیت کریمہ نمبر 124 ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وہ وقت یاد کیجئے اور امت کو بتائیے، ان کو یاد کروائیے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے بہت ساری باتوں میں آزمایا، بے شمار چیزوں کے اندر ان کی آزمائش کی گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا گیا اور فرمایا کیا کہ ہم نے تو آزمایا فَأَتَمَّهُنَّ، اور وہ ہستی ہیں کہ انہوں نے ہر آزمائش کو پورا کر کے دکھایا۔ اب یہ بات کون کہہ رہا ہے؟ خالق کائنات اللہ رب العزت فرما رہا ہے، یعنی اور کوئی بات نہیں کر رہا، یہ مخلوق میں سے اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ میں نے بار بار ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا، اور وہ اس مقام پر فائز تھے کہ ہر بار آزمائش میں وہ سرخرو ہوئے اور کامیاب ہوئے۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا گیا ہو اور وہ اس آزمائش میں کامیاب معاذ اللہ نہ ہوئے ہوں۔ اب اس آزمائش میں سے چند ایک چیزوں کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، مگر اس سے پہلے ایک حدیث پاک ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں، آپ بیان کرتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الاسلام 30 سہما، اگر ہم دین اسلام کی بات کریں تو دین اسلام جو ہے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کے 30 حصے ہیں، 30 حصوں پر مشتمل ہے دین اسلام، اور فرمایا کہ وَمَبْتُلِيَ بِهَذَا الدِّينِ أَحَدٌ، جب بھی اللہ رب العزت کسی ہم شخص کی بات کرتے ہیں یا روئے زمین پر انسان کی بات کریں تو کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو اس سارے 30 حصوں کی آزمائش میں پورا اترا ہو۔ پوری کائنات خلق کی بات ہو رہی ہے کہ اس دین کے پورے 30 حصوں میں، پورے دین میں ہر معاملے میں اگر کسی کو آزمایا گیا ہو اور وہ قائم رہا ہو فَأَقَامَهُ، اور اس نے یعنی ثابت قدمی سے آزمائش کو پورا کیا ہو، کوئی نہیں ہے الا ابراہیم، سوائے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ کہ دین کے 30 حصوں کو اگر دیکھا جائے تو جس اینگل سے بھی، جس زاویے سے بھی، جس طرح سے بھی اللہ رب العزت نے آزمایا ہو اور ہر اینگل سے کوئی شخص پورا اتر کے کامیاب ہو گیا ہو، روئے زمین پر ایک ہی ہستی ہے، اسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا، اور پھر آقا علیہ السلام نے ان کی شان کے لیے قرآن مجید کی آیت کریمہ کوٹ کی، سورہ النجم کی، اور سورہ النجم کی آیت مبارکہ نمبر 37 ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا قال اللہ تعالیٰ، آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان کے لیے اللہ نے یہ فرمایا ہے۔ قرآن مجید کی آیت مبارکہ پڑھی کیا، وَإِبْرَاهِيمُ الَّذِي وَفَّى، ابراہیم علیہ السلام وہ ہستی ہیں جنہوں نے ہر وعدہ وفا کر کے دکھایا۔ اب یہ سورہ نجم کی آیت کریمہ ہے جسے آقا کریم علیہ السلام نے تلاوت فرمائی، اور فرمایا کہ فَكَتَبَ اللَّهُ لَهُ بَرَاءَةً مِّنَ النَّارِ، اور اس لیے اللہ رب العزت نے ان کو خوشخبری سنا دی کہ وہ آگ سے بری ہیں، یقیناً آگ سے بری ہیں۔ مگر آقا علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی زبان مبارک کی گواہی دی کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے رب کائنات نے سورہ ابراہیم میں بھی اور سورہ بقرہ میں بھی اور سورہ نجم میں بھی فرمایا کہ جس طرح سے بھی آزمایا گیا ہے، ہر آزمائش میں کوئی پورا اگر اترا ہے انبیاء کرام علیہ السلام میں سے تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ اب ان کی آزمائشوں کا اگر ذکر کرتے ہیں تو جیسے اس آیت کریمہ میں 30 حصے بیان کیے گئے، 30 کے قریب آزمائشیں تفصیل کے ساتھ مفسرین نے لکھی ہیں، مگر ان میں سے چند ایک بڑی آزمائشیں ہیں، ان کا میں تذکرہ کرتا ہوں۔ فرمایا سب سے بڑی آزمائش یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کے سامنے، جس کے سامنے ان کو بھیجا تھا وہ نمرود تھا، یعنی مقابلے میں کوئی عام شخص نہیں تھا،
وہ جو خدائی کا دعویٰ کر رہا تھا. تو سلطنت نمرود میں آپ نے اللہ رب العزت کا پیغام پہنچانا تھا اور اس کے مقابلے میں کھڑا ہونا تھا. اس آزمائش میں آپ سرخرو ہوئے. کئی انبیاء کرام علیہ السلام نے ہجرت کی نا، مگر سیدنا ابراہیم علیہ السلام فرمایا کہ سلطنت نمرود کے اندر اس کے سامنے کھڑے رہے. یہ سب سے بڑی آزمائش آپ کے لیے آئی، اسی لیے اس نے پھر آپ کو آگ میں ڈالنے کا حکم بھی دیا. آگ میں بھی آپ کو ڈالا گیا. پھر یہ ہے کہ آپ اللہ رب العزت نے آپ کو اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیا. وہ بیٹا جس کو مانگ کر دعا سے لیا تھا، آپ نے اس کو چھری کے نیچے لٹا دیا. پھر اپنی بیوی اور معصوم بچے کو جنگل بیابان میں چھوڑا ہے کہ جہاں کچھ بھی نہیں تھا، اور ترک وطن کیا، یعنی ان کو بھی چھوڑا اور خود بھی ان سے دور رہے. تو فرمایا یہ وہ ہے جو اللہ رب العزت نے یہ شان اور یہ عظمتیں، بڑی آزمائشیں ان پر ڈالی، اور وہ اللہ رب العزت کی فضل کے ساتھ ہمیشہ ہر آزمائش میں کامیاب رہے. اب جب ہم اس کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ رب العزت نے اس آگ میں ڈالے جانے کا ذکر قرآن مجید میں بیان فرمایا. جب تیاری ہو گئی کہ آپ کو آگ میں ڈالا جائے گا، مشاورت ہوئی، ان بدبختوں نے فیصلہ کیا کہ آگ میں گراتے ہیں. اب کسی کے اندر اتنی جرت نہیں تھی کہ پکڑ کے آگ میں ڈالتا، اور آگ بھی اتنی شدید تھی کہ اس کے قریب جا کے ڈالا نہیں جا سکتا تھا. تو ایک بدبخت نے مشورہ دیا کہ منجبیک میں ڈال کے آپ کو آگ میں پھینک دیا جائے. روایت میں آتا ہے کہ جس شخص نے مشورہ دیا، جب آپ کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا اس کو زمین نے زندہ نگل دیا تھا. اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت تک وہ زمین کے اندر ہی اندر دھنستا چلا جائے گا. جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو سارے فرشتے، ہوا کا فرشتہ بھی آگ بجھانے کے لیے، بارش کا فرشتہ بارش برسانے کے لیے، اور سیدنا جبریل امین خود وہاں پر حاضر ہو چکے تھے کہ آپ اشارہ کریں تو ہم آپ کی خدمت کے لیے تیار کھڑے ہیں. جبریل امین نے آگے بڑھ کے کہا، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ کہنے لگے کہ میں آپ کی کچھ مدد کر سکتا ہوں، مجھ سے کچھ کام ہے؟ ابراہیم علیہ السلام سے جبریل امین نے یہ کہا تو آپ نے مسکرا کر یہ فرمایا کہ میرا کام تیرے بڑے رب سے ہے. سامنے آگ ہے اور فیصلہ ہو چکا ہے کہ آپ کو گرا دیا جائے گا. آپ کے ہاتھوں کو باندھ کر جب گرا دیا گیا تو قرآن مجید نے فرمایا قلنا یا نار کونی بردا. اللہ رب العزت نے آگ کو حکم دیا کہ ٹھنڈی ہو جاؤ. وَسَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم، اور میرے ابراہیم علیہ السلام کے لیے سرابہ سلامتی والی بن جاؤ. ابھی آیت مبارکہ نمبر 69 ہے سورہ الانبیاء کی. اس آیت کریمہ کی تفسیر میں حضور مولا کائنات سیدنا علی مرتضیٰ علیہ السلام نے بڑی خوبصورت بات فرمائی ہے، بڑی ایمان افروز بات ہے. فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے دو چیزوں کا ذکر فرمایا، آگ کے ٹھنڈا ہونے کا اور سلامتی بن جانے کا. کیونکہ اگر آگ صرف ٹھنڈی ہو جاتی تو جہاں انسان کا جسم زیادہ گرمی برداشت نہیں کر سکتا وہاں وہ سردی بھی برداشت نہیں کر سکتا. تو آگ کو حکم صرف ٹھنڈا ہونے کا تھا، اور ایسا ٹھنڈا ہونے کا تھا کہ جو جسم اس کو برداشت کر لے، سلامتی والا ہو. کیونکہ 30 سے 40 دن آپ نے آگ میں گزارے تھے. تو حضور مولا کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو کس طرح سے نوازا کہ آگ کو ٹھنڈا بھی کیا اور اسی آگ کو آپ کے لیے سلامتی والا بھی بنا دیا. اب اس میں یہاں ایک بڑی لطیف بات حافظ ابن کثیر نے بیان کی ہے. اس واقعہ کو بیان کرتے ہوئے آپ بیان کرتے ہیں کہ جب نمرود کے حکم پر بدبختوں نے آپ کو آگ میں گرا دیا اور اللہ کا حکم آ گیا کہ آگ ٹھنڈی ہو جا، تو جب اللہ کا حکم آیا کہ آگ ٹھنڈی ہو جائے تو اس دن روئے زمین پر کہیں بھی آگ کے اندر گرمی نہیں تھی. پوری دنیا میں جس نے بھی آگ جلائی وہ آگ سے تپش نہیں پا سکا، کیونکہ حکم آ گیا تھا نا آگ کو ٹھنڈا کرنے کا. تو صرف یہ حکم نہیں تھا کہ یہ آگ ٹھنڈی ہو جائے جو ابراہیم علیہ السلام کے لیے، مطلقاً حکم تھا اللہ کا کہ آگ ٹھنڈی ہو جائے. تو روئے زمین پر کائنات میں ساری آگ ٹھنڈی ہی ہو گئی تھی، کوئی شخص آگ سے فائدہ نہیں پا سکا اس دن. پھر حکم ثانی آیا کہ ابراہیم علیہ السلام والی آگ گرم رہے اور باقی یعنی معمول کا نظام چلے. تو ایسا ہوا. فرمایا اس دن اس آگ نے صرف ایک ہی چیز کو جلایا،
اور وہ رسیاں تھیں جن رسیوں سے باندھ کے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا، یعنی وہ رسیاں جل گئیں اور آپ بالکل اس قید سے آزاد ہو گئے، اور پرسکون آپ نے 30 سے 40 دن اس آگ میں گزارے۔ اور فرماتے ہیں کہ جب سیدنا جبریل امین آپ کے پاس آگ میں پہنچے، آپ کے پاس اللہ کا حکم لے کر اور خوشخبری لے کر، تو آپ نے دیکھا کہ آپ کے مبارک ماتھے پر پسینہ تھا جسے آپ سیدنا جبریل امین صاف کر رہے تھے۔ تو آقا علیہ السلام نے مسکرا کر فرمایا اس پسینے کے سوا ابراہیم علیہ السلام کو کوئی تکلیف نہیں پہنچی، یعنی اللہ نے اس آگ کو ایسا آپ کے لیے ٹھنڈا اور سلامتی والا بنا دیا تھا۔ مگر یہ بڑی آزمائش تھی کہ فرشتہ بارش برسانے والا بھی تیار کھڑا تھا، ہوا چلانے والا بھی تیار کھڑا تھا، اور سب اشارے کے منتظر تھے، اور جبریل امین نے آگے بڑھ کے پوچھ بھی لیا تھا، مگر آپ نے فرمایا نہیں، میرے رب کی طرف سے جو حکم ہے میں اس حکم پر پورا اتر کے دکھاؤں گا۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اس آگ میں ٹھنڈک بھی عطا فرمائی، اور اپنی رحمت کے صدقے سے اللہ رب العزت نے ان کو سلامتی بھی عطا فرمائی، یعنی ان کے لیے سلامتی بن گئی۔ اور پھر جب ہم وہ ذکر کرتے ہیں کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ بیٹا آپ نے ذبح کرنا ہے اور بیٹے کو اللہ کے حضور پیش کرنا ہے، تو سورہ صافات میں یہ مضمون تفصیل سے آیات میں آیا ہے، جو آیت مبارکہ نمبر 100 سے شروع ہوتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم بیان کرنے سے پہلے اس قربانی کی عظمت سمجھنے کے لیے ہمیں یہ بتایا کہ یہ وہ بیٹا تھا جس کے لیے مجھے کہا تھا ربی حبلی من الصالحین، اے اللہ مجھے صالح بیٹا عطا فرما، نیک اور صالح بیٹا ہو۔ فبشرناہ بغلام حلیم، پھر ہم نے ان کو ایک بڑے ہی تابعدار، حلیم، بڑے نرم مزاج، تابعداری کرنے والے بیٹے کی بشارت عطا کر دی۔ اور وہ بیٹا جب فلما بلغ معہ السعی، انگلی پکڑ کے چلنے پھرنے کی عمر کو پہنچا، تو اللہ رب العزت نے حکم دیا، آپ نے خواب دیکھا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دیں۔ اب یہاں ایک نقطہ ہے جو میں بیان کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ آپ نے جب خواب دیکھا تو آپ نے ان کو بلایا۔ یہ توجہ سے سمجھنے والی چیز ہے کہ وہ قرآن مجید ان کی عمر بیان کر رہا ہے کہ اس بچے کو فلما بلغ معہ السعی، جب وہ ساتھ چلنے پھرنے دوڑنے پھرنے کی عمر کو پہنچا۔ اب وہ عمر کون سی ہوتی ہے؟ چھوٹی عمر ہے۔ فرمایا اس وقت آپ نے فرمایا قال یا بنی، اے میرے بیٹے، انی ارا فی المنام، میں نے ایک خواب دیکھا ہے جو میں تجھے سنانے لگا ہوں۔ اب یہ عمر آپ کو ذہن میں رہے اور خواب بھی دیکھیں کہ بچے کو سنایا جا رہا ہے۔ اور فرمایا انی اذبحک، خواب یہ ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ اب یہ بات ذہن نشین رہے کہ یہ کوئی تفسیر یا تفصیل نہیں ہے، یہ لفظ ہے قرآن مجید کے جن کا ترجمہ ہے یہ انی اذبحک، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ چھوٹے بچے کو یہ خواب سنایا اور آگے کیا پوچھا؟ فانظر ماذا تری، اب میرے اس خواب کے بارے میں تیرا کیا مشورہ ہے، تیری رائے کیا ہے؟ یہاں مفسرین نے بڑی لطیف بات بیان کی ہے کہ دیکھیں ہم اس ہستی کا ذکر کر رہے ہیں جو جد الانبیاء ہیں، سیدنا ابراہیم علیہ السلام، اور قرآن مجید بتا رہا ہے کہ عمر کیا ہے کہ ابھی انہوں نے چلنا پھرنا اور دوڑنا شروع کیا ہے۔ اس عمر کے بچے کو یہ خواب بتانا کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں، اور بتانے کے بعد اس پر جواب مانگنا، یہ میں اور آپ بھی نہیں کریں گے۔ ایسے چھوٹا کوئی بچہ ہو، اس کو ہم ایسا خواب سنائیں کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں اور تو اس کی تشریح بتا یا وضاحت بتا یا اپنا مشورہ دے، یا تو اس بارے میں کیا کہتا ہے، تیرا اوپینین کیا ہے، تیری رائے کیا ہے، اس طرح کی بات تو میں اور آپ بھی کسی کے ساتھ بولیں نہیں کریں گے، ایسے چھوٹے بچے کے ساتھ۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کیا اور اللہ نے اسے بیان کیا، اس میں کیا حکمت ہے؟ یہی تو وہ چیز ہے جو قرآن مجید کو اگر انسان غور سے دیکھتا ہے، سمجھتا ہے، پڑھتا ہے، اللہ والوں پر اللہ رحمت فرمائے جنہوں نے یہ نکات قرآن مجید سے نکالے اور ہم تک پہنچائے۔ میں یہ مقام اس لیے اللہ رب العزت نے یہاں پر رکھا کہ جب تم بچے کا جواب سنو گے تو تمہیں سمجھ آ جائے گی کہ چھوٹے بچے سے جب میں اور آپ مشورہ نہیں کرتے تو ابراہیم علیہ السلام نے کیوں کیا۔ اب جواب دیکھیں، ایک ہی آیت کریمہ ہے، وہی آیت کریمہ، طویل آیت کریمہ ہے اس پورے واقعہ میں۔ اب جب یہ کہا کہ انی اذبحک فانظر ماذا تری، میں نے دیکھا ہے تجھے ذبح کر رہا ہوں، تیری کیا رائے ہے،
تو کیا کہتے ہیں؟ قال یا ابت افعل، اے ابا جان آپ فوراً یہ کام کریں. کون سا کام؟ جملہ سننے والا ہے، ما تؤمر، جس کام کا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے. بس یہ ہے وہ پوائنٹ جو میں آپ کو گزارش کرنا چاہ رہا ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا تھا مجھے حکم آیا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے خود بتایا میں نے خواب دیکھا ہے. قرآن مجید نے بیان کیا انی ارا فی المنام، سوتے ہوئے میں نے دیکھا. اور آپ کیا فرما رہے ہیں، عرض کر رہے ہیں یا ابت افعل ما تؤمر، جو حکم ملا ہے پورا کریں. تو پہلا سوال تو یہ ہے کہ کیا خواب حکم ہوتا ہے؟ ہزاروں خواب دیکھتے ہیں میں اور آپ، اور صبح اٹھ کے شکر کرتے ہیں کوئی اگر ایسا خواب دیکھ لیں، یا اللہ شکر ہے خواب تھا، شکر ادا کرتے ہیں یا اللہ شکر ہے خواب تھا. کوئی پریشانی کا ہو یا کوئی تکلیف کا ہو تو ہم شکر ادا کرتے ہیں نا کہ شکر ہے، حقیقت نہیں خواب ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کا خواب حکم ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ غیر نبی اور نبی کے خواب میں فرق ہوتا ہے. عام بندہ امتی خواب دیکھے تو وہ خواب ہے، وہی خواب جب نبی دیکھتا ہے تو وہ اللہ کا حکم ہوتا ہے. ما تؤمر، جو آپ کو حکم دیا گیا ہے. تو عقیدہ سمجھنے والا یہ ہے کہ خواب جس کو ہم سمجھتے ہی کچھ نہیں، کسی کا مذاق کرنا ہو تو کسے کہتے ہیں تیرے خواب ہے بھائی، بڑے خواب دیکھتا ہے تو، جس کو ہم مذاق کہتے ہیں. تو ایک حقیقت خواب کا انکار کرنا کفر ہے، چونکہ قرآن نے خواب بیان کیے ہیں. مگر میں نکتہ آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ ہم جس بات کو کہتے ہیں خواب ہے یار، مذاق ہے، بڑے خواب دیکھتا ہے یہ، اس کے خوابوں میں یہ، خوابوں میں ایسا ہو جائے گا، اس خواب کی جس کی ہمارے نزدیک کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، وہ خواب اگر ایک عام بندے کے ساتھ نسبت پائے تو خواب ہوتا ہے، اور نبی کے ساتھ نسبت پائے تو اللہ کا حکم ہوتا ہے. تو مطلب یہ ہے سمجھنے والا کہ جب نبی اور غیر نبی کا خواب برابر نہیں ہے، جو سوتے ہوئے دیکھا جاتا ہے، تو وہ ہستی اور ذات کیسے برابر ہو سکتی ہے؟ پھر اگر کوئی نبی سے برابری کی بات کرے، مثلیت کی بات کرے، تو یہ سوائے جہالت کے اور سوائے گمراہی کے، سوائے بے ادبی کے کچھ بھی نہیں ہے. کہ اللہ رب العزت تو یہ بیان کر رہا ہے کہ تم سو کر جو دیکھتے ہو اور نبی سو کر جو دیکھتا ہے وہ بھی برابر نہیں ہے، تو تم جیتے جاگتے نبی کے ساتھ برابری کی بات کیسے کرتے ہو؟ پھر وہ لے کر چل پڑے، اور اللہ رب العزت نے بیان کیا کہ جب فلما اسلما وتلہ للجبین، جب ان کو لٹا دیا پیشانی کے بل اور ذبح کرنا چاہتے تھے، ونادیناہ ان یا ابراہیم، چھری نہیں چل رہی تھی. واقعہ آپ سب اکثر آپ نے سنا ہے، جبریل امین جنت سے مینڈا لے آئے، وہ رکھا گیا، اور آپ نے جب چھری چلائی تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے آواز دی ابراہیم علیہ السلام کو، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، آپ کا خواب سچا ہو گیا ہے. إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم محسنوں کو ایسی جزا دیتے ہیں، آپ آزمائش میں کامیاب ہو گئے. إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، یہ ہمارے لیے ہے کہ ہم نے حکم دیا، انہوں نے پورا کیا، ہم نے چھری کو کاٹنے نہیں دیا، جس طرح آگ کو جلانے نہیں دیا تھا. اس لیے تم کچھ مت سوچنا، ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ صرف بلا اور آزمائش نہیں تھی، یہ عظیم آزمائش تھی جس میں ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہوئے. وفدیناہ بذبح عظیم، اور ہم نے ذبح عظیم سے ان کا فدیہ کر دیا. اور اگلی آیت کریمہ میں وترکنا علیہ فی الاخرین، اور اس کا ذکر ہم نے بعد میں آنے والوں میں چھوڑ دیا. اور یہ وہی چھوڑا جو اسی نسل مبارک میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی نسل مبارک، سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی نسل مبارک، اور پھر آقا کریم علیہ السلام کی نسل مبارک میں سیدنا امام حسین علیہ السلام نے اپنی گردن مبارک کٹا کر اس ذبح عظیم کو مکمل کیا. یہ سلسلہ وہاں سے چل کے یہاں تک پہنچا. اب یہ اللہ رب العزت نے اس واقعہ کو یہاں پر بیان فرمایا ہے. اب یہاں پر ایک جو نقطہ اور ہے جو جس پر میں آج کی گفتگو کو ہم مکمل کریں گے، وہ اللہ رب العزت نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا جب ذکر فرمایا اور ان کی بات جب کی کہ ہم نے ان کو آزمایا اور وہ آزمائشوں میں پورا اترے، اس کے بعد اللہ رب العزت نے آگے واقعہ بیان کیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبۃ اللہ کو تعمیر کیا، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کعبۃ اللہ کی دیواروں کو جب اٹھا رہے تھے، تعمیر کر رہے تھے، تو انہوں نے دعا کی ربنا تقبل منا، اے اللہ ہم سے اس خدمت کو قبول فرما لے، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو خوب سننے والا اور خوب علم رکھنے والا ہے، ربنا وجعلنا مسلمین لک، اور اے ہمارے رب ہم دونوں کو اپنے حکم کے سامنے جھکا رہنے والا بنا دے.
ہم کبھی تیرے حکم کے سامنے کھڑے نہ ہوں، ہمیشہ جھکے رہیں. ومن ذریتنا، ہماری ذریت کو بھی ایسا ہی بنا دے، ہماری اولاد کو بھی امتا مسلمۃ لک، اور ایسی امت بنا دے جو ہمیشہ تابعداری والی ہو. بارنا مناسکنا، اور ہمیں عبادت اور حج کے قواعد بتا دے. وتوب علینا، اور ہماری بخشش فرما دے. انک انت التواب الرحیم، تو ہی قبول کرنے والا ہے، بخشنے والا، مہربان ہے. اب یہاں ایک دعا مانگی انہوں نے، اور وہ کیا؟ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم. اگر یہ جو کعبۃ اللہ کی ہم نے نوکری کی ہے، تعمیر کی ہے، اگر یہ مزدوری تو نے قبول کر لی ہے، تو اس کی اجرت تجھ سے مانگتے ہیں، اس کا بدلہ مانگتے ہیں تجھ سے. اور وہ کیا ہے کہ وہ محبوب پاک جس کی خبر ہر نبی سناتا جا رہا ہے، میں بھی سناتا جا رہا ہوں، اس محبوب پاک کو میری نسل میں عطا کر دے. مجھے یہ شرف دے دے کہ وہ میری اولاد میں آ جائے. پیچھے اولاد کی دعا کی نا، آگے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، وہ محبوب پاک میری مبارک اولاد کو عطا کر دے، مجھے یہ شرف عطا کر دے. پھر آگے آ کر اسلام کی شان بیان کی. یتلو علیہم آیاتک، جو تیری آیتیں پڑھے گا. ویعلمہم الکتاب، کتاب پڑھائے گا. والحکمہ، حکمت سکھائے گا. ویزکیہم، تزکیہ کرے گا. انک انت العزیز الحکیم، تو بہت بڑا غالب ہے اور بہت زیادہ حکمت والا ہے، مجھے یہ نعمت عطا کر دے. اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو قبول فرمایا، اور چونکہ سنگت میں اسماعیل علیہ السلام تھے تو انہی کی نسل مبارک میں عطا فرمایا. یہاں جس بات پر میں آپ کو مکمل کرنا چاہ رہا ہوں آج کی اس گفتگو کو، وہ ایک بڑا خوبصورت نقطہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو جب کعبۃ اللہ تعمیر کرنے کا حکم دیا تھا، تو اس کعبۃ اللہ کی تعمیر کرنے کے لیے جنت سے ایک پتھر آیا تھا، جس پتھر کو مقام ابراہیم کہتے ہیں. اب وہ چونکہ جنت کا پتھر تھا، اس پتھر کی خصوصیت یہ تھی، اس کی کوالٹی یہ تھی کہ جب آپ کعبۃ اللہ کو تعمیر کر رہے تھے تو جس طرح کعبہ کی دیوار بلند ہو رہی تھی، اوپر جا رہی تھی، تو وہ پتھر خود بخود اوپر جاتا تھا، رائٹ لیفٹ اوپر. وہ پتھر جیسے آپ یہ کہیں نا کوئی ریموٹ کنٹرول جیسے ہوتا ہے، یا میجک کہیں، کہ جنت سے آیا تھا وہ، تو وہ ایسے آپ کی اس تعمیر میں مدد کے لیے اللہ نے جنت سے بھیجا تھا. یہاں ایک نقطہ ہے جو سمجھنے والا ہے. اس پتھر کا کام اوپر کی طرف جانا تھا، اور یہ وہ پتھر ہے جس پہ ابراہیم علیہ السلام کے مبارک قدموں کے نشان ہیں. اگر آپ اس کو دیکھیں، جن لوگوں نے دیکھا ہے، نہیں تو پکچرز میں آپ دیکھ سکتے ہیں، دو مبارک قدموں کے اس میں نشان ہے، ایسے جیسے کوئی نقش آ جاتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس پتھر کا کام اوپر جانا تھا، اس پتھر پر نقش کیسے پڑے؟ نقش تو تب پڑتے ہیں جب وہ نیچے کی طرف جائے گا، دبائیں گے آپ اس کو، ٹھیک ہے. اور اگر یہ سمجھا جائے کہ شروع سے ہی دبا ہوا تھا تو اس کو سائڈ سے بہت اونچا ہو جانا چاہیے تھا، پھر تو نیچے ہی رہ جاتا، مقصد ہی فوت ہو جاتا. وہ تو آیا اس لیے تھا کہ آپ اوپر جائیں گے، نیچے جانے کے لیے نہیں تھا. پھر وہ نیچے کیسے گیا، یہ بات ہے سمجھنے والی. تو وہ یہ ہے کہ جب کعبۃ اللہ تعمیر ہو گیا اور آپ نے اللہ کے حضور دعا کی، اے اللہ وہ محبوب مجھے میری نسل میں عطا کر دے، اس وقت اللہ رب العزت نے اس پتھر کو حکم دیا کہ تجھے بھیجا تھا اوپر جانے کے لیے، اب حکم یہ ہے کہ تھوڑا نیچے جھک جا تاکہ یہ قدموں کے نشان تیرے اندر ثبت ہو جائیں. کیوں؟ کہ یہ جو وقت ہے جس وقت میں میرے محبوب کو مجھ سے ابراہیم علیہ السلام نے مانگا ہے، میں اس یادگار کو قیامت تک کے لیے محفوظ کرنا چاہتا ہوں. یہ یادگار قیامت تک رہے گی، کعبۃ اللہ کے اندر اس کو سجایا جائے گا. یہ وجہ ہے کہ وہ بھی تو پتھر ہے نا. جب کعبۃ اللہ سے سارے پتھر ہٹائے گئے بتوں والے، اس پتھر کو نہیں ہٹایا گیا، چونکہ وہ پتھر شرک کا پرچار کر رہے تھے اور یہ پتھر شرک کے خاتمے کا اعلان کر رہا تھا. اب اللہ رب العزت نے اسے حکم دیا کہ یہ جو وقت ہے جس وقت میں میرے محبوب، میرے خلیل نے مجھ سے میرے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانگا ہے کہ میری نسل میں آ جائیں، اس کو محفوظ کر لے، یہ لمحہ محفوظ کر لے. اور اس میں اگر اس بات کو میں ایک نام سے آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں تو حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری، آپ نے اس کو جو لفظ بیان کیا وہ بڑا قیمتی ہے، جو وقت دعائے میلاد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے میلاد پیدا ہونے کی وقت جو دعا ہے، جو وقت ہے، صرف اس وقت کو محفوظ کر، اور اس سے میں اپنے سین کعبہ میں سجا دوں گا
اور قیامت تک جو بندہ بھی میرے گھر میں میرے گھر کا طواف کرنے کے لیے آئے گا، میں اس کے طواف کو قبول ہی نہیں کروں گا جب تک اس پتھر کے سامنے 2 نفل ادا نہیں کرے گا۔ وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی، قرآن مجید میں حکم آیا مقام ابراہیم کو جائے مصلی بنا لیں۔ جب آپ پورا طواف مکمل کر لیتے ہیں تو حسین کعبہ میں جہاں جگہ ملے بالکل ایسے اس مقام ابراہیم کے سامنے کھڑے ہو کر 2 نفل ادا کرنا واجب طواف کے نفل ہیں، ضروری ہیں، ورنہ آپ کا طواف نہیں ہوتا۔ اس پتھر کے سامنے، اس پتھر میں اور کوئی خصوصیت ایسی نہیں تھی کہ اسے قیامت تک کے لیے سجایا۔ اللہ رب العزت نے قیامت تک کے لیے اصول یہ بنا دیا کہ کوئی میرے محبوب پاک کی میلاد کو، آپ کے ذکر کو، آپ کی بات کو مانے یا نہ مانے، میں اپنا حج، طواف اور عمرہ بھی نہیں مانتا جب تک میلاد والے پتھر کے سامنے کھڑے ہو کر کوئی 2 نفل ادا نہیں کر لیتا۔ یہ عظمت اور یہ شان اللہ رب العزت نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر مبارک کو عطا فرمائی، اور یہ ساری عظمت ابراہیم علیہ السلام کی یعنی نسبت سے اور آپ کی ان تمام قربانیوں کے صدقے میں اللہ نے قیامت تک امت کو نصیب فرما دی۔ تو یہ 10 دن جو کائنات میں اللہ کے سب سے محبوب دن ہیں، ان 10 دنوں میں جن ہستیوں کا ذکر کثرت کے ساتھ آتا ہے کہ جن کی قربانیاں زیادہ آتی ہیں، وہ یہ ابراہیم علیہ السلام کا مبارک خاندان مبارک ہے۔ آپ کی ان قربانیوں کے صدقے سے ہمیں حج نصیب ہوا، اور انہی قربانیوں کی نسبت سے ہمیں قیامت تک کے لیے سنت ابراہیمی کے مطابق جانور ذبح کرنا اللہ رب العزت نے اس امت کے لیے جاری و ساری فرمایا۔ تو یہ وہ عظیم ذکر ہیں، ان ذکر کے ساتھ ہم اگر اپنے آپ کو، اپنی نسلوں کو یہ بات بتائیں گے اور سمجھائیں گے اور ان کو یہ راستہ دکھائیں گے تو اس ذکر کی برکت سے وہ بھی کبھی محروم نہیں رہیں گے۔ آخری بات جس پر میں مکمل کرنا چاہ رہا ہوں، آپ دوستوں نے یقیناً قربانی آپ نے کی ہے، اور ہمیشہ یہ بات بتائی جاتی ہے کہ اپنی قربانی کے ساتھ اپنے بزرگوں کی، والدین کی، مرحومین کی قربانیوں کو شامل کریں، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی قربانی کو شامل کریں، مگر یاد رکھیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی قربانی کے ساتھ ساتھ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کو بھی شامل کریں، کیونکہ یہ سلسلہ وہاں سے شروع ہوا ہے۔ تو یقیناً یہ بات آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں بھی محبوب ہوگی اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بھی محبوب ہوگی۔ اللہ رب العزت ہمیں یہ ساری توفیقات نصیب فرمائے اور اپنے محبوب بندوں کی قدر کرنے کی اور ان کی نسبت کی خیرات عطا فرمائے۔